گانے لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, فلسفہ پڑھتے ہیں. تو وہ مجھے پشاور میں صدر میں ایک گرینز ہوٹل ہوتا تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, لیکن گرینز ہوٹل میں مجھے لے گئے. انہوں نے مجھے چائے پلائی اور میرے نظریات پوچھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں پچھلے 5-7 سال سے فلسفہ, نفسیات, مذہب کا مطالعہ کر رہا ہوں, اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں روایتی مذہب اور خدا کے تصور کو خدا حافظ کہتا ہوں. تو میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کچھ نصیحت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک آپ فیز سے گزر رہے. لیکن انہوں نے کانسیپٹ مجھے پیش کیا. انہوں نے کہا بیٹا ہر دور میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو روایت کی شاہراہ پہ چلتا ہے, میں اب اس کو روایتی اکثریت کہتا ہوں. اور کچھ لوگ ہیں, ایک مائنورٹی ہے, اقلیت ہے, جو اپنے من کی پگڈنڈی پہ چلتی ہے. اور اب میں اس من کی پگڈنڈی پہ چلنے والوں کو تخلیقی اقلیت یا کریٹو مائنورٹی کہتا ہوں. تو یہ انہوں نے مجھے کانسیپٹ میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ کریٹو مائنورٹی کا حصہ تو ہیں, لیکن آپ ابھی فی الحال خاموش رہیں, اپنا میڈیکل کالج ختم کریں, MBBS کریں, اور پھر کسی ویسٹرن ملک میں کہیں نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, آئرلینڈ, کینیڈا, کہیں وہاں چلے جائیں جہاں آپ اپنے میں رہیں گے تو آپ کے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس وقت مجھے اس بھاری قیمت کا اندازہ نہیں تھا, لیکن میں نے ان کی مشورے پر عمل کیا اور وہاں میں نے MBBS کیا. پھر میں ایران چلا گیا اور پھر میں کینیڈا آ کے میں نے سیکائٹری میں جو ہے اپنا اسپیشلائزیشن کی. چونکہ میں سائیکو تھراپسٹ بن گیا تو مجھے لوگوں کی بایوگرافیز میں بہت انٹرسٹ پیدا ہوا, اور میں نے پچھلے کئی صدیوں کے جو فلاسفرز تھے, جو کریٹو پرسنالٹیز جن کو میں کہتا ہوں, میں نے ان کی بایوگرافیز پڑھی. تو مجھے ایکٹیو مائنورٹی میں سائنٹسٹ بھی ہیں, اسکالرز بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, مسٹکس بھی ہیں, پوئٹس بھی ہیں, فلاسفرز بھی ہیں, ریفارمرز بھی ہیں. یہ گروپ ہے جو جن کو میں کریٹو مائنورٹی کہتا ہوں. یہ بیسیکلی ٹریڈیشن کو چیلنج کرتے ہیں. یہ جو غیر منصفانہ روایتیں ہوتی ہیں, غیر جمہوری روایتیں جو ہوتی ہیں, ان کو کسی نہ کسی حوالے سے چیلنج کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیلنج کرنے والے ہیں یہ ہر دور میں, ہر عہد میں, ہر ملک میں, ہر کلچر میں ہوتے ہیں. ان کو کیا قیمت جو ہے وہ بھاری قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے؟ اس کی ابتدا ہم سقراط سے کر سکتے ہیں کہ سقراط یونان کے اپنے عہد کے خداؤں کو نہیں مانتے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں, کہ وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ سوچیں, ان کو سوال کرنے کی ایک طرح سے انسپائر کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. ان کو موقع دیا گیا کہ وہ شہر بدر ہو جائے, ملک سے نکل جائیں, لیکن وہ نہیں گئے. انہوں نے زہر کے پیالے کو پی کر وہ امر ہو گئے, اور آج تک ہم سقراط کو اس زہر کے پیالے سے, اس قربانی سے یاد کرتے ہیں. اسی حوالے سے ہم گلیلیو کو جانتے ہیں, جو سائنس کی دنیا میں جب انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے تو عیسائیت نے اس وقت کے جو ہاؤس اریسٹ نظر بند کیا, اور انہوں نے وہ چیزیں کہنی پڑی جو ان کے موقف کے خلاف تھی. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ آپ نے غلط کیا؟ تو جیسے پرویز ہود بھائی صاحب نے کہا کہ جو سچ ہے وہ جلد یا بدیر اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, زمین تو سورج کے گرد گھومتی ہے, اگر میں کہوں یا نہ کہوں یہ تو ایک سچ ہے, ایک لاز آف نیچر ہے, یہ قوانین فطرت ہے. میرے کہنے سے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. تیسرا جو قربانی ہے وہ جیسے ان کو یونیورسٹیز کے اندر ان کو جابز نہیں دی گئی. فریڈرک نیچے کو, بلکہ امریکہ میں 20ویں صدی میں جو ہے برٹن رسل کو, اگرچہ وہ میتھمیٹکس پڑھاتے تھے, لیکن نیو یارک کی یونیورسٹی نے ان کو
اس لیے جاب دینے سے انکار کر دیا کہ ان کی 2 کتابیں وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن اور میرج اینڈ مورلس، انہوں نے کہا کہ آپ برٹرینڈ رسل صاحب آپ دہریت پھیلاتے ہیں اور آپ فری سیکس پروموٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سائنس کے ٹیچر کی، سائنس کی جاب پروفیسرشپ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک اور قربانی ہے۔ ہم جب پالیٹکس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو قربانی ہے وہ بعض دفعہ جیل تک جانے کی، تو نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں اور ہمارے علاقے میں باچا خان، ہم سب جانتے ہیں باچا خان اور نیلسن منڈیلا نے ربع صدی 25 سال سے زیادہ جیل میں گزارا، اپنے نظریات کے، اپنے خیالات، اپنے جو آدرش تھے ان کے لیے قربانی دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور انٹلیکچوئلز نے پیش کی۔ چونکہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی قربانیوں کے لیے ایک ایموشنل جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ ان پریشرز کو، ان کانٹرڈکشنز کو، ان کانفلکٹس کو، جو سوشل کانفلکٹس ہیں ان کو برداشت کر سکے۔ وہ لوگ جو کریٹو پرسنالٹی رکھتے ہیں وہ ایموشنلی بھی ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جب ہائیلی سینسٹیو ہوں اور ان کے ساتھ اس طرح کا غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جائے تو اس کے اثرات باہر تو ہیں، سوشلی تو ہیں، وہ ایموشنل اثرات ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ان انٹلیکچوئلز، ان ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کی بایوگرافیز بھی پڑھی جن کو نفسیاتی مسائل ہوئے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے خودکشی کر لی ان میں ورجینیا وولف تھیں جو اپنے کوٹ کی جیب میں پتھر ڈال کے پانی میں چلی گئیں اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ سلویا پلیتھ تھیں، ارنسٹ ہیمنگوے تھے امریکہ میں جنہوں نے خود گولی اپنے آپ کو لگا کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ ونسنٹ وین گو تھے جنہوں نے نروس بریک ڈاؤن ہوا، انہوں نے خودکشی کی۔ اگر ہم اردو یا مشرق کی بات کریں تو نوجوانی کے دور میں ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ ان کی آپ سوانح عمری پڑھیں، علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ میر تقی میر 8 مہینوں کے لیے زندانی اور زنجیری ہو گئے۔ ان کو اپنے کمرے میں باندھ دیا جاتا تھا، ان کو پاؤں میں زنجیر ڈال دی جاتی تھی، کیونکہ وہ باہر جاتے تھے تو بچے ان کو پتھر مارتے تھے، ان پر ایک طرح سے مذاقہ اڑایا جاتا تھا۔ وہ ریکور بھی ہو گئے، میر تقی میر اپنی اس بریک ڈاؤن سے ریکور بھی ہو گئے، لیکن ساری عمر وہ بہت اوورلی سینسٹیو تھے، وہ لوگوں سے بات چیت کم کرتے تھے، وہ بہت تنہائی پسند تھے۔ ان کے کئی لطیفے بھی مشہور ہیں کہ وہ ٹانگے میں جا رہے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ جی ان کو، وہ کہتے تھے میری اردو خراب ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی تھا۔ ہمارے دور میں آپ دیکھیں جیسے جان ایلیا تھے، جان ایلیا نے بہت سٹرگل کی، وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ تو ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بعض کا الکوہلزم۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کریٹو مائنورٹی ہے ان کو کچھ سوشل پریشرز ہیں، کچھ ان کے لیے پولیٹیکل مسائل ہیں۔ اس دور کا جو بھی ایک جو روایتی اکثریت ہے وہ حکومت کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ مذہبی علماء کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ عوام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ جو وائسز آف ڈیسینٹ ہے، جو تنقید کرنے والے ہیں، جو کوسچن اٹھانے والے ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ کتنی ایکسیپٹیبلٹی ان کے اندر ہے۔ تو روایتی اکثریت اکثر ان کو ایک بھاری قیمت ان کے لیے وہ کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے، اپنے آدرش کے لیے، اپنے خیالات کے لیے، نظریات کے لیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ کو یا شہر بدر یا ملک بدر کر دیا جاتا ہے، جن کو ہم ایگزائل کہتے ہیں، اور بعض خود ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، سیلف ایگزائل۔ ہمارے دور میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے فیض احمد فیض چلے گئے، کچھ عرصے کے لیے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے احمد فراز چلے گئے، انگلینڈ، کینیڈا، نارتھ امریکہ۔ تو ہم نے اپنے دور میں کئی انٹلیکچوئلز کو دیکھا ہے جو اس پریشر کو، اس تنقید کو برداشت کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، ان کے لیے دشواریاں پیش آئیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریٹو مائنورٹی ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا خصوصیت ہے. میں عارف صاحب کا یہ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل, میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل, میں نے حالات کے سانچوں میں نہ ڈھالا خود کو. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اگینسٹ دا ٹائڈ جاتے ہیں, یہ چیلنج کرتے ہیں. ان سے ایک نئی جو ہے سوچ, نئی فکر, نئے مطلب ہے کہ جو سائنس ہو, ادب ہو, سماجیات ہو, اس کی ایک نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں, نئے پھول کھلتے ہیں, جس سے کہ ارتقاء کا سفر آگے چلتا ہے. میں کوٹیشن آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک آرنلڈ ٹوئنبی جو کہ ہسٹورین تھے اور انہوں نے انسانی تاریخ پر بہت کام کیا, انہوں نے کئی کتابیں ہیں. میں ان کی ایک کوٹیشن, میں نے اپنی کتاب, جو میری کتاب ہے کریٹو مائنورٹی, اس کے بیک پر میں نے ان کی کوٹیشن لکھی ہے, وہ میں آپ کو مختصر سناتا ہوں. لکھتے ہیں, ٹو گیو اے فیئر چانس ٹو پوٹینشیل کریٹیوٹی is a matter of life and death of any society. This is all important because the outstanding creative ability of a small percentage of the population is mankind's ultimate asset. تو ٹوائن بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کریٹو مائنورٹی ہے, اگرچہ یہ کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی سوچ, ان کی فکر, چاہے نثر میں ہو, نظم میں ہو, سائنس میں ہو, ادب میں ہو, فلسفے میں ہو, یہ اپنے عہد کے, اپنے دور کے ارتقاء کے سفر کو اگلی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو میرے ہم سب پہ آرٹیکلز پڑھتے ہیں وہ شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ میں نے اور ڈاکٹر بلند اقبال نے ایک پچھلے سال ان سرچ آف وزڈم کے نام سے ایک سیریز شروع کی تھی جو یوٹیوب پر ہے. اس ان سرچ آف وزڈم, دانائی کی تلاش میں, اس میں ہم نے 3000 سال کے جو فلاسفرز اور دانشور تھے ان میں 35 کو چن کر 35 ایپیسوڈز ہیں, جس میں ہم نے 4 ٹریڈیشنز کو ہم نے ایکسپلور کیا. ہم نے ایکسپلور کیا کہ یہ جو ریلیجس ٹریڈیشن ہے اس کا آغاز جو ہے وہ زرتشت کے دور سے ہوا, جب زرتشت نے ایک اپنی روایت شروع کی, اور یہ زرتشت کی روایت مڈل ایسٹ میں بہت پاپولر ہوئی, اور یہ سب یہودیت, عیسائیت اور اسلام کے بہت سے جو کی روایات ہیں وہ زرتشت سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک مذہبی روایت تھی. پھر ایک اسپرچل روایت تھی جس میں بدھا اور ہندوستان, یہ زرتشت تو ایران کے تھے, جو بدھا ہندوستان کے تھے انہوں نے ایک روایتی مذہب کو چیلنج کیا اور ایک اسپرچولیٹی کی روایت کو انہوں نے آگے بڑھاوا دیا. یہ بھی کریٹیکل تھنکرز تھے مذہب سے, روحانیت کے حوالے سے. اس سے آگے جو تیسری روایت ہے وہ کنفیوشس کی ہے, وہ چین کی روایت ہے, جنہوں نے ہیومنسٹ آئیڈیلز دیے. یہ کنفیوشس نے کہا, جس کو ہم گولڈن رول کہتے ہیں, کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں. اس کو ہم گولڈن رول کہتے ہیں. بعد میں بہت سے مذاہب نے ان کو اپنایا, لیکن کبھی کنفیوشس کو وہ کریڈٹ نہیں دیا جو ڈیزرو کرتے ہیں. اور چوتھی روایت جو سائنس کی روایت ہے, جس سے پرویز ہودبائی بھی اور میں بھی جس روایت سے جڑے ہوئے ہیں, وہ یونان کی روایت ہے, جس میں سقراط, جس میں بقراط, ارسطو اور افلاطون. میں چونکہ میڈیسن کا آدمی ہوں تو بقراط جو ہپوکریٹس تھے ان کو ہم فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا, اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کی بیماریاں ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں, وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, اور وہ اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. بقراط پہلے میڈیسن مین تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کی صحت کا تعلق دعاؤں سے اور گناہوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق حفظان صحت کے اصولوں سے ہے, اس کا تعلق ہمارے جو فزیکل باڈی کے جو لاز ہیں, ہیلتھ لاز ہیں. بقراط نے کہا کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ ورزش کریں, آپ متوازن خوراک کھائیں, آپ زیادہ پانی پئیں, آپ گہری نیند سوئیں. یہ بنیادی اصول تھے
हेल्थ के, बाद में जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे उसमें भी उन्होंने थ्योरीज पेश की, जो सेकुलर थ्योरीज थी। बुअली सीना का कैनन ऑफ मेडिसिन बहुत मशहूर हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन ने और साइंस ने और तिब ने और अब तो नफ्सियात भी उसमें शामिल हो गई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जो रवायतें हैं, इन रवायतों के जो रहनुमा थे, उन्होंने हर दौर में पिछले 3-4 हज़ार साल में हर दौर में अपने अपने नजरियात पेश किए, लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करनी पड़ी, बुकरात को भी ये कीमत अदा करनी पड़ी। उनको उस हुकूमत ने 20 साल के लिए जेल में डाल दिया। वो 20 साल जेल में रहे, लेकिन वो भी इतने बहादुर थे कि उन्होंने डिप्रेशन में जाने की बजाय उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, जो कई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बाद में वो दरसी किताब बनी। तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये पेश कर रहा हूं कि हर दौर में, हर अहद में, हर मुआशरे में एक माइनॉरिटी होती है, वो क्रिएटिव माइनॉरिटी जो चैलेंजेस, जो रवायत को चैलेंज करती है, जो एक सेकुलर माइंडेड, जो एक फ्री थिंकर सोसाइटी के लिए का ख्वाब देखती है, एक आदर्श उनका होता है। फिर वो आदर्श को है, उनको क्या सपोर्ट मिलती है। अगर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, दरसगाहें उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि वो रवायती अक्सरियत के पास मजहबी ताकत हो, सियासी ताकत हो, रवायती ताकत हो, तो वो उनके लिए दुश्वारियां डालते हैं, उनके लिए मुश्किलात पेश करते हैं, और उनके लिए जिंदा रहना या सेहतमंद या खुशहाली से जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हर दौर में ये जो डायलॉग आप क्रिटिकल थिंकिंग का और कॉमन सेंस का और एक डिसेंट का ये जो डायलॉग आप इस कॉन्फ्रेंस में भी, और आपका जो अदारा है जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स का, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही कीमती अदारे हैं जो इस तरह की सोच को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये समझता हूं कि नौजवानों को हम उनकी बायोग्राफीज पढ़ाएं ताकि वो उन लोगों से कुछ इंस्पिरेशन हासिल करें जिन लोगों ने अपने आदर्श के लिए, अपने नजरियात के लिए कुर्बानियां दी, उसके लिए दुश्वारियां सही, क्योंकि उसके लिए जो जज्बाती तकवीयत की जरूरत है। अगर हमें वो सपोर्ट न मिले, अगर इमोशनल और सोशल और कम्युनल सपोर्ट न मिले, तो बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतने उनके अंदर जो है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आप रह सकते हैं, लेकिन जब वो 15-20 साल तवील मुद्दत हो जाती है, तो इस वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बल्कि मरीजों को भी कहता हूं कि आप उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें। ये जितने भी ये इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, वो चाहे वो अदीब थे, शायर थे, दानिशवर थे, फिलहाल जिंदगी के हालात हैं, वो मैं समझता हूं कि हमें कुव्वत, हमारी जो इस्तकामत है, उसके लिए एक तरह से हमें इंस्पायर करते हैं कि ताकि हम जाने नौजवान, अब क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स हैं, तो नौजवानी में जब हम बगावत करते हैं, जब एक तो उस बगावत की जो कीमत है वो एक बहुत भारी है। क्रिएटिव लोगों की पर्सनैलिटीज में हम एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं उसको कहता हूं रवायत, बगावत और दानाई। तो पहला स्टेप जो है वो रवायत से बगावत का है। 20 से 40 साल का जो दौर है नफ्सियाती तौर पे वो बगावत का दौर है। लोग जो प्रेवलेंट आइडियोलॉजी या प्रैक्टिस है उसके खिलाफ चैलेंज करते हैं। 40 के बाद जो मैच्योरिटी का दौर आता है तो उसमें जो बगावत है वो ग्रेजुअली एक विजडम का रुख इख्तियार करती है, उसमें शिद्दत कम होती है, और जो आप विजडम की बातें हैं उसका एक्सप्रेशन जरा सॉफ्टर, जरा जेंटलर होता है। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता रवायत पर, वो इनडायरेक्ट उसको चैलेंज करता है, जिसकी वजह से उसका जो मैसेज है वो ज्यादा लोगों के लिए काबिल कबूल हो जाता है। मैंने खुद महसूस किया
کہ 20 سے 40 تک میرا اپنا رویہ بھی ایک زیادہ مذہب روایت کے بارے میں زیادہ اس کے اندر ایک فرنٹل اٹیک تھا. لیکن اب آپ جو لوگ ہم سب پہ میرے آرٹیکلز پڑھتے ہیں, میرا بھی ایٹیچیوڈ تھوڑا سافٹر ہے, جینٹلر ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جینٹلر ایٹیچیوڈ سے زیادہ لوگ اس کو ایکسپٹ, انسپائر ہوتے ہیں, انگیج ہوتے ہیں, تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر سکیں جو ہم سے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ جو ڈائلاگ سے ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں, اور نفسیات میں سیگمنڈ فرائڈ نے بھی یہی کہا کہ مریض اور ڈاکٹر اور تھراپسٹ کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو, استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو. میں جب یونان گیا تھا تو وہاں پر جو میری جو ٹورسٹ گائیڈ تھی, میں نے ان سے پوچھا, وہ کہنے لگی کہ ڈیموکریسی یونان میں, گریس میں پیدا ہوئی, جہاں 2000 سال پہلے عورتوں نے ووٹ دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈیموکریسی کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ڈیموکریسی اس جگہ موجود ہے جہاں ڈائلاگ موجود ہے. ڈائلاگ از دا بیسس آف ڈیموکریسی. جب ڈائلاگ ختم ہو جائے اور مونولوگ شروع ہو جائے تو وہ پھر پادری کا یا مولوی کا سرمن جو ہے وہ ایک مونولوگ بن جاتا ہے. اس میں آمرانہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں, ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, وہ ایک مونولوگ ہے. اور وہ ڈائلاگ گھر کے اندر باپ بچے کے درمیان, اسکول میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان, اور ایوان سیاست میں ایک وزیر اعظم اور اس کے جو مخالفین ہے حزب اختلاف, اس کے درمیان جو ایک ڈائلاگ ہے, وہی کریٹیکل تھنکنگ, وہی ایک کامن سینس, وہی ایک ہمارے لیے ایک فلاح اور سیکولرزم اور ہیومنزم کا وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریٹو مائنورٹی اور ٹریڈیشنل میجورٹی کے درمیان ایک ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے تاکہ ارتقاء کا سفر چلتا رہے. ہمارے مشرق میں بتا ہے, اور ہم ایک ڈائلاگ کے لیے جو ٹالرنس ہے اس کی بہت کمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹالرنس اتنی کم ہو گئی کہ گفتگو نہیں, ہم تو بیلٹس کی بجائے پھر بلٹس پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ ڈائلاگ کرنے کی بجائے اس کو قتل ہی کر دیا جاتا ہے, اس کو شہید ہی کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے کو اس کی زندگی لے لی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کا جو انیشیٹو ہے کہ ایک ڈائلاگ کریٹ کرنا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان اور عوام اور خواص کے درمیان, انٹلیکچوئلز اور کامن مین کے درمیان, یہ ایک بہت ہی آئند ہے, بہت ہی خوش آئند وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے مجھے بلایا اس ڈائلاگ کے لیے, اور اور میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے عادل سماب صاحب اور راشد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت دی, میری حوصلہ افزائی کی. ورنہ میں تو ایک درویش منش انسان ہوں, کینیڈا میں اپنا لکھتا رہتا ہوں اور ہم سب چھاپتا رہتا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے انٹلیکچوئل اپنے جو ماحول ہے اس میں مجھ جیسے درویش کو دعوت دی اور گفتگو کرنے کا موقع دیا. اگر کچھ سوال ہو تو میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, یا میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنے ویوز کافی اچھی طریقے سے پیش کیے. ہم نے بہت کچھ, اسپیشلی اسٹوڈنٹس ان کا ساتھ میں وہ فیڈ بیک بھی دے رہے تھے, ہم نے بہت کچھ لرن کیا سر. تھینک یو سو مچ سر. اس وقت ہم کویشچن آنسر سیشن کو اسٹارٹ کرتے. جو بھی اسٹوڈنٹ, جو بھی پارٹیسپینٹ کویشچن آنسر کرنا چاہتے تو وہ اس ٹائم پہ یا تو رائز ہینڈ کا آپشن یوز کر سکتے, یا چیٹ باکس میں وہ پوچھ سکتے کہ میرا ایک کویشچن ہے. اور سر راشد صاحب نے کچھ کویشچنس ہمارے ریسپیکٹڈ اسپیکرس کو بھیجے ہیں ان کے چیٹ باکس میں, تو پرائیویٹلی. تو سر پہلے تو ان کو آپ آنسر دے دیں ان کا, اور بعد میں ہم جو پارٹیسپینٹ کویشچن کریں گے ان کو ایڈریس کریں. تھینک یو سر. جو کویشچن جس کا کویشچن ہے وہ پلیز یا تو رائز ہینڈ کا آپشن یوز کریں یا وہ چیٹ باکس میں بتا دیں. اگر
इजाजत हो तो एक सवाल किसी ने मुझसे, जी, जी, राशिद सर, साहब ने प्लीज। मुझे भेजा है कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। तो ये तो अगरचे ये सवाल डायरेक्टली आज की गुफ्तगू के साथ वो नहीं है, लेकिन मैं एज ए साइकाइट्रिस्ट दे सकता हूँ। डिप्रेशन जो है वो एक इमोशनल रिएक्शन है जब किसी इंसान की जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट चीज जो उनको बहुत कीमती हो, जब वो खो दे तो उसका रिएक्शन जो है डिप्रेशन के तौर पे आता है। इसकी 3 किस्में हैं। एक ये है कि अगर किसी का कोई अजीज फौत हो जाए, वालिदा फौत हो जाए, वालिद फौत हो जाए, नानी नाना फौत हो जाए, उसको हम ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं कि वो एक उदासी की कैफियत होती है जो 2, 4, 6 हफ्तों में अक्सर लोग उससे बाहर निकल आते हैं। दूसरी डिप्रेशन जो है उसको हम डिस्थाइमिया कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म है। माइल्ड डिप्रेशन जो कई महीनों, कई सालों तक रह सकती है। अगर कोई अनहैप्पी मैरिज में है, अनहैप्पी जॉब सिचुएशन में है, अनहैप्पी सोशल सिचुएशन में है, तो वो काफी अरसे तक डिप्रेशन का शिकार रह सकता है। और तीसरी डिप्रेशन जो है वो जो सबसे ज्यादा सीरियस है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। वो जेनेटिक भी हो सकती है, ये खानदानों में नानी दादा दादी, तो वो डिप्रेशन का शिकार कोई शख्स हो सकता है, उसकी जेनेटिक्स में हो सकता है। तो इलाज करने के लिए सवाल जो है कि उसका क्या इलाज किया जाए, उसके लिए पहली बात यह है कि उसके लिए एजुकेट किया जाए कि डिप्रेशन क्या है। मेरी ये किताब है एनकाउंटर्स विद डिप्रेशन, कोई मुझे ईमेल कर सकता है, मैं उनको वो किताब बाय ईमेल उसकी पीडीएफ फाइल भेज सकता हूँ, वो पढ़ सकते हैं। एजुकेशन के साथ दूसरा साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, ताकि वो एटीट्यूड ले जाए जिससे डिप्रेशन हो। और तीसरा उसका मेडिकेशन, बाज लोगों को एंडिशन, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और मेडिकेशंस, तो ये मिलकर हर मरीज स्पेशल होता है और उसकी स्पेशल यूनिक असेसमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मुख्तसरन जवाब यह है कि उसके कई हवालों से डिप्रेशन का इलाज हो सकता है और कामयाब हो सकता है। और मैं आदिल साहब को या राशिद साहब को वो किताब डिप्रेशन की भेज सकता हूँ जिसको वो पढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चन है डॉक्टर परवेज हुद भाई से। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि डू वी हैव boundaries in critical thinking, or do we need to have boundaries while thinking critically? जी, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़िए। क्रिटिकल थिंकिंग, और डू वी नीड टू हैव बाउंड्रीज व्हाइल थिंकिंग क्रिटिकली? मतलब सर क्रिटिकल थिंकिंग में हमें बाउंड्रीज है कि नहीं, या हमें जब क्रिटिकल थिंकिंग जब हम करते थिंकिंग, तो उसमें हमें बाउंड्रीज का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? बाउंड्रीज मैं तो समझता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये कि जो मुमकिनात है वो आप अपने सामने रखें, जो अक्ली है उसे आप कबूल करें और बाकी को मुस्तरद करें। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद ये है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, किसी और के दिमाग पर इन्हिसार नहीं करते। इसमें हुदूद की क्या बात आई है, बाउंड्रीज की क्या बात आई, जो मेरी अक्ल मानेगी वो मैं मानूंगा, उसको दुरुस्त समझूं। शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। कुछ और पूछना चाहते तो अनम्यूट कर ले, वो डायरेक्ट पूछ ले। तबस्सुम आप डायरेक्ट पूछ सकती हैं। ओके, डॉक्टर खालिद सुहेल से, I found at university level find it hard to help scholar thinking critically.
or if there is any such student wanted to be creative minority, they deal him her in a traditional way. How to solve this is its dilemma. I have सर क्वेश्चन ये है कि जब हम क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो हमारे जो प्रोफेसर हैं या जो लोग वहाँ पर होते हैं, वो हमें ट्रेडिशनल वे जो वे है उसी तरह डील करते हैं. वो हमें नहीं, और हमें अगर हम क्रिएटिव माइनॉरिटी बनना भी चाहते, फिर भी वो हमें नहीं अलाउ करते, वो हमें ट्रेडिशनल वे में ट्रीट करते. तो इस डिलेमा को किस तरह सॉल्व कर सकते? देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जिनका मकसद क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करना था, वो बदकिस्मती से वो क्रिटिकल थिंकिंग पर कदगन लगा रहे हैं, उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं. मैं ये बहुत हमारी कल्चरल और हमारी कम्युनिटी और कंट्री की बहुत बदकिस्मती है. मैंने कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कनाडा में, अमेरिका में जो आए, उनके जो रेफरेंस लेटर्स थे उस पर लिखा हुआ था द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट. तो अमेरिका और कनाडा के प्रोफेसर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि वो उनको ओबीडियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए. तो ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ओबीडियंट स्टूडेंट तैयार किया जाता है कि ये प्रोफेसर्स की हाँ में हाँ या रवायत की हाँ में मिलाए. ये एक अलमिया है, ये एक ट्रेजेडी है. और मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर्स, टीचर्स को बच्चों का जो सवाल है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो सवाल करता है उसको बेअदब और गुस्ताख समझा जाता है. हालांकि सवाल करना तो एक इल्म हासिल करने के लिए, दानाई हासिल करने का बुनियादी कलीद है. उसके बगैर उसकी बुनियादी सवाल करना है. तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे, नौजवान ऐसे माहौल में हैं, वो यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक फॉर्मल एजुकेशन है कि हमने डिग्री ले ली, हमने एक जॉब के लिए कर लिया. एक उसका सलूशन मैं ये समझता हूँ डिग्री तो ले लेता, अपना जॉब करना है, उसके बाहर जो है एक सोशल से ग्रुप्स बनाए, क्रिटिक प्रमोट की. परवेज हुद भाई हमारे दोस्त जानते हैं कि कनाडा में हमने बनाया हुआ है एक फैमिली ऑफ द हार्ट, जिसमें तमाम जो गैर रवायती लोग हैं उनको हम वेलकम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. तो मैं समझता हूँ कि हर शहर में इस तरह का एक ग्रुप होना चाहिए. नाम चाहे कुछ भी हो, हमने फैमिली ऑफ द हार्ट का है. हर शहर में ऐसा ग्रुप हो जहाँ पर ऐसे नौजवानों को वेलकम किया जाए, ऐसे नौजवानों को सराहा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो इस तरह की थिंकिंग करें, क्योंकि उसके लिए सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. अगर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रहा तो हम यूनिवर्सिटी के बाहर इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन ये बदकिस्मती है कि अगर कोई प्रोफेसर जो है वो सवाल पर नाराज हो गए या रवायती. थैंक यू सर. डॉक्टर परवेज हुद भाई से डॉक्टर आमिर जिया कुछ पूछना चाहते, तो डॉक्टर आमिर जिया प्लीज. थैंक यू आमिर. मुझे असल में क्वेश्चन जो है वो तमाम साहिबान से की ख्वाहिश है. आई डोंट नो आप मुझे अलाउ करेंगे या नहीं. तो मैं अल्लाह तो क्वेश्चन चाहूँगा सबसे पहले खालिद सुहेल साहब से करना चाहूँगा. जी सर प्लीज. आपने अपनी गुफ्तगू में बड़ी खुशूबी के साथ आपने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इरादा भी किया और इस बात के ऊपर आपने रोशनी कि आखिरकार वो कौन सी वजूहात हैं कि डायलॉग जो है वो कम होता चला जा रहा है. अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इससे रिलेट करना चाहूँगा कि अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि पिछले लगभग 20 से 25 साल या शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा करें, 90s से एक प्रोसेस शुरू हुआ है कि एजुकेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से बहुत तेज़ी से प्राइवेट सेक्टर में चली गई. अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का जो फंडामेंटल प्रेमिस है वो ये है कि वो क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं या वो एजुकेशन जो है वो ऐसी देते हैं जो स्किल ओरिएंटेड है. अब उसके बावजूद वहाँ पे हमें नजर ये आता है उस 20-25-30 साल के जर्नी के बाद कि उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज किस्म की एजुकेशन
اور جب ہم دیکھتے ہیں پبلک سیکٹر کے بہت بڑے لمبے عرصے کو جب اسٹیٹ کی سطح پہ دی جاتی تھی ایجوکیشن، جس کا ہم ہی اسی کا پروڈکٹ ہے کہ ہم نے بھی ایک پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی، تو وہاں پہ پھر بھی آپ کو اس ہائیلی اتھارٹیرین انوائرمنٹ کے اندر مارجن ہوتا تھا کہ آپ ایک گیون تھاٹ کے اسٹرکچر سے باہر یا بیونڈ دیکھ سکیں یا سوچ سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک خاص قسم کی کریٹیکل تھاٹ کی ٹریڈیشن نظر آتی ہے جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس تھے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز کا کوئی کون سا ایسا گہرا تعلق آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک گلوبل پولیٹیکل کے حوالے سے وہ اس کی وجہ سے کریٹیکل تھاٹ کو کرتا جا رہا ہے؟ ایک تو میں یہ چیز پہ رسپونڈ کیجیے گا. اور میں پرویز ہود صاحب جو ہیں، میں ان سے موقع کی مناسبت سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے شاندار طریقے سے اس 1000 سالہ ایک کرائسس، انٹلیکچوئل یا اکیڈمک کرائسس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. میں جاننا چاہوں گا کہ آخرکار ہم سارے گفتگو تو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی فورس ہے، ہڈن فورس ہے، جو گلوبل لیول کے اوپر ہم ہنری یورو کے لیکچر سنتے ہیں تو وہ بھی اسی بات کا جس پہ آپ یا ڈاکٹر خالد سہیل صاحب یا ایون کے ڈاکٹر عاصم سجاد نے جو بات کی، ہمیں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کریٹیکل تھاٹ جو ہے یا کریٹیکل پیڈاگوجی جو ہے وہ آپ کو مسنگ نظر آتی ہے. ایون امریکن یونیورسٹیز کو بار بھی کوٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہ کون سی ایسی ہڈن پاور ہے جس نے اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے یا پاور اسٹرکچر کے اندر یہ ایسے ارینجمنٹس کر دیے ہیں کہ جن کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو اکاموڈیٹ کرنا جو ہے وہ پاور کو انڈرمائن کرتا ہے یا چیلنج کرتا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اور لاسٹلی میں ڈاکٹر عاصم صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے اندر جو پہ آپ سے سنتا ہوں گا، اگر آپ اس پہ کوئی ریفلیکشن دے سکیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ ہے کہ خاص قسم کے انٹلیکچوئل سرکلز کے اندر عمومی طور پہ ان الٹرنیٹیو تھاٹس کو ایسے طریقے سے ماڈیفائی کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ایک سوشل ایلیویشن ہے یا اس کا جو کچھ گین ہے پولیٹیکل ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ بات تو کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسی کہ جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ایک الٹرنیٹیو تھاٹ کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایسے طریقے سے کموڈیفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پاور کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مزید انٹرنس کر رہی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپورچونٹی ٹو آسک سو مینی کوسچنز. تھینک یو. ایسے طریقے سے کموڈیفائی کیا جاتا ہے. جی تھینک یو سر. اجازت ہو تو میں جی ڈاکٹر خالد سہیل صاحب. جی دیکھیں، پاکستان کے زمینی حقائق سے تو پرویز ہود بھائی زیادہ واقف ہیں، وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. میں نفسیاتی حوالے سے بات کروں کہ نفسیاتی حوالے سے مذہب کا ایک فیکٹر جو ہے وہ لوگوں کے اندر احساس گناہ اور خوف پیدا کرنا ہے. جب آپ بچے کو جہنم کا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے، اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ آپ بچوں کو جہنم کا خوف، آگ کا خوف اور پنشمنٹ کا خوف. اس کے مقابلے میں جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، جو سوچ ہے، وہ انسان کی آزادی، انسان کی جو اس کی بلوغت ہے، اس کی میچورٹی ہے، اس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جب کوئی بچہ، کوئی نوجوان، یہ ایک مثال میں آپ کو سیکس کے حوالے سے بھی دے سکتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے جنسی جذبات، رومانوی جذبات کا اظہار کریں گے تو یہ گناہ ہے. اس وجہ سے جو گناہ کا جذبہ ہے وہ بہت مذہبی ممالی تو پابندی اپنی جگہ، جو اندر کی جو پابندی، ہماری جو کنڈیشننگ ہے، سوشل ریلیجس کلچرل کنڈیشننگ ہے، جو اندھی عقیدت ہے، جو اندھا ایمان ہے، جو بلائنڈ فیتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیلنج کرنا
اور یہ جاننا کہ یہ بلائنڈ فیتھ جو ہے یہ نظریاتی طور پہ ہی نہیں، سماجی طور پر ہی نہیں، نفسیاتی طور پر بھی یہ انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بہت سے نفسیاتی مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی کوششیں ہیں اس میں ہم مختلف جو مکاتب فکر ہیں، مختلف جو پروگریسو فورسز ہیں، کوئی نفسیات دان، بایولوجسٹ، سائنٹسٹ، سائیکالوجسٹ، سوشیولوجسٹ، یہ ایک متحدہ کام ہے جا کے چیلنج کریں۔ تو یہ نفسیاتی حوالہ ہے، باقی جو زمینی حقائق ہے میں جو ہے وہ مائکروفون پرویز ہود بھائی صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں کہ وہ شاید اس کا بہتر جواب دے سکے۔ پتہ نہیں میرے پاس بہتر جواب ہے کہ نہیں، لیکن دیکھیں اس نے سمجھنے والا انسان ہے نا وہ سماج کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر فوج کے اوپر بات آتی ہے پاکستان میں، کہ کون ہے جو ہمیں روکتا ہے سوچنے سے، تو بہت سی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ہم سوچیں، اور سر فہرست ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہر 6 ستمبر انڈیا کو ہم نے خوب پٹخ دیا اس وقت، اور یہ کہ ہمیں دفاعی بجٹ ہر وقت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اس سے اب اگر کوئی سوچنے والا بندہ ہو تو وہ کہے گا کہ جناب آپ نے بہت زبردست کام کیا، لیکن جہاں باز ہیں تو بتائیے کون کون سی جنگیں آپ نے جیتی۔ اگر آپ اتنے مخلص